نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 شوال المقرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کے ساتھ شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس خط بھیجا، جس نے خط کو چوما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کیا۔ واپسی میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دیگر تحفے کے ساتھ 3 باندیاں بھی روانہ کی ہیں۔ ان 3 باندیوں میں ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہ تھیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کوشش اور دعوت کے نتیجے میں یہ دونوں بہنیں مسلمان ہوئی، بہترین دیندار بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو دیا اور ماریہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے ذی الحجہ سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ ام ولد ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال 18 ماہ کی عمر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں ہدیے کا مال بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی وفات محرم سن 16 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، اللہ کا بابرکت انتظام۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا انتظام ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ عام کر دیا، جیسے ہوا، پانی وغیرہ۔ اگر ہم کھائے جانے والے جانوروں میں سے بکرے پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں اور بقرعید کے دنوں میں اربوں کی تعداد میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ بکروں کی نسل میں کمی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تیمم میں نیت کرنا۔ تیمم کرتے وقت پاکی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تیمم درست نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اپنے بچوں کو بوسہ دینا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں سواری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستے میں اپنی سواری دے گا تو اس سواری کا کھانا پینا، لید پیشاب کا وزن بھی قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث کے اندر ہر طرح کی گاڑیاں بھی داخل ہیں، یعنی زمانہ ترقی کرتا جائے تو جو زمانے میں سواریاں ہوں گی، گاڑی وغیرہ، تو وہ اسی میں داخل ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عید اور بقر عید کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ رکھو، یعنی دنیا کو اچھا بنانے اور سنوارنے کے پیچھے مت پڑو اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اللہ ضرور انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ فائدہ، ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زیتون سے نمونیا کا علاج۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نمونیا کا علاج قسط سمندری اور زیتون سے کریں۔ فائدہ، قسط ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کے عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔